السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے شرم و حیا۔ ان ابی السوار العدوی قال سمیعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ سیدنا ابو سوار عدوی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی لاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیا سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، یعنی جو بھی حیا کے ساتھ عمل کرے گا وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اس حیا کو واجب قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنواریں اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور حیا کی اصل یہ ہے کہ انسان کسی بھی برے عمل میں پڑنے سے ڈرے اور اپنے نفس کو مکروہ کام سے روک کر ترک کرے۔ تو یہ رکنا اور ترک کرنا دونوں حیا کی علامت ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اسے روک دیں اور پھر آہستہ آہستہ گریجولی اسے ترک کر دیں، یہ حیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیا صرف عورتوں کا وصف ہے اور یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ حیا تو سب کے لیے ہے اور یہ ہر انسان کو نافرمانی اور حرام کاموں سے بچاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیا کا حقدار کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور یہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے۔ فطری حیا، یہ نیچرلی انسان کی پیدائش سے آتی ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس میں یہ حیا آتی ہے۔ اس فطری حیا کو اگر آج کے سینیریو میں دیکھیں تو کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے فارمز میں جینڈر کے خانوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ آپ مرد ہیں، عورت ہیں، بلی ہیں، کتا ہیں یا ریکون ہیں۔ اسی طرح ان ممالک میں اگر کوئی بچہ اسکول میں یہ کہہ دے کہ میں بلی ہوں تو اسے بلی کی طرح ٹریٹ کرنا اس کا حق سمجھا جائے گا۔ یہ چیز حیا کے فقدان کو ظاہر کرتی ہے کہ جب انسان فطری حیا سے خالی ہو تو ایسا انسان اپنے آپ کو نہ صرف گناہوں میں ڈالتا ہے بلکہ اپنے آپ کو جانور کہلانے لگتا ہے اور جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ دوسری قسم کی حیا حاصل شدہ حیا کہلاتی ہے۔ یہ انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اس حیا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کی حیا بڑھتی ہے۔ یہ حیا ایمان کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور اعلیٰ درجات الاحسان میں شامل ہے۔ پھر انسانوں سے بھی حیا ہے کہ انسان دوسروں سے اچھا معاملہ کرے، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کسی کو آر دلائے، نہ تانا دے، نہ ہی جھگڑا کرنے پر پرووک کرے۔ جیسے دو بھائی تھے نا، اور ایک بھائی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ تمہارا حق مارا گیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم بولو، خاموش نہ رہو، اپنا حق مانگو، حیا نہ کرو، اگلے کو سبق سکھاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ جیسے ہے اسے ایسے ہی رہنے دو، یہ حیا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر خاموش نہیں رہتے، کنفرنٹ کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر کے اپنا حق لے لیتے ہیں تو اس میں آپ اتنی خیر نہیں نکال سکتے جتنی ایک حیا والا شخص خاموش رہ کر اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھ کر نکال سکتا ہے، اور ایسے شخص کی مدد بھی وہاں سے کی جاتی ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کیسی تھی۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمواری دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا تھے جو اپنے پردے میں ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہم اس کے آثار آپ کے چہرے پر بھانپ لیتے تھے۔ کماری لڑکی اپنی فطرت میں شرمیلی اور محتاط ہوتی ہے، کم بولتی ہے اور پیورسٹ فارم آف حیا ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے لیے اگر کوئی مثال ملی تو وہ کمواری چادر میں لپٹی لڑکی کی ملی۔ یہ ہے ایک بنیاد اٹھان ایک مسلمان ینگ لڑکی کی، اور آج ہمارا معاشرہ بالکل اس کے برعکس جا رہا ہے اور بیسک فطری حیا کو پامال کر دیا ہے۔ وہ حیا کہ جو اتنی پیور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دینے کے لیے استعمال کی گئی، اور یہاں آج ان میرڈ ینگ گرلز میں حیا کا نہ پایا جانا یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور حیا کا تعلق تو ہوتا بھی دل سے ہے، اور انسان کے دل میں جب حیا نہیں رہتی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم شرم سے حیا سے عاری ہو تو جو چاہو کرو، یعنی جب انسان میں حیا نہ رہے تو ایسا انسان کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے، فحش کلامی ہو، ولگیرٹی ہو، بد کلامی ہو، بد زبانی ہو، گالم گلوچ، وہ سب کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے شخص کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، یاد رکھیں جس طرح کھانے کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں اسی طرح فحش کلامی کا اثر روح تک جاتا ہے۔ فحش کلامی میں صرف بے حیائی کی باتیں نہیں آتی، اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، چغلی، جھوٹ سب آ جاتا ہے۔ آپ کسی کی چغلی کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، سخت زبان استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی اس سے قطع تعلقی ہوتی ہے، آپ کے ریلیشنز کبھی بھی اچھے نہیں رہ سکتے۔ تو فحش کلامی لیڈ کرتی ہے ترک تعلق کو، اور ترک تعلق جہنم میں لے جاتا ہے، جبکہ حیا لیڈز ٹو ایمان اینڈ ایمان لیڈز ٹو جنہ۔ اس لیے اگر دل سے حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی فحاشی ہوگی اس کو بدنما کر دے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو جنرلی اگر کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے تو اس میں حیا کا عنصر ڈال دیں، وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کی چال، انداز گفتگو حیا اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی وہ اسے بدصورت بنا دے گی۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسلام کا وصف حیا ہے، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن فحش کلام کرنے والا نہیں ہوتا، نہ بدخو ہوتا ہے، نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، بلکہ حیا والا ہوتا ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی جائیں اپنے اس بنیادی وصف سے پہچانے جائیں کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں اس میں حیا ہے اور یہ مسلمان ہے، کیونکہ اور کسی میں تو اتنی حیا ہوتی ہی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره